ایک صاحب آدم صاحب پوچھتے ہیں یو کے سے کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے آپ کہ قرآن کریم فرقان حمید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی الگ سے بھی تھا یا یہی قرآن کریم تھا؟ اکثر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ الگ قرآن کریم بھی تھا۔ جب شیعہ حضرات سے بھی پھر بات ہوتی نا قابو آتے ہیں کہ اگر قرآن بھی تھا تو علی نے پھر وہ کیوں نہیں اس کو پھیلایا، امت کو کیوں نہیں دیا، امام مہدی نے سنبھال کر گھر میں رکھا، لے کر آئیں گے۔ اس وقت تک جو امت غلط قرآن استعمال کری، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ علی اور سارے امام ہی مجرم ہیں نا جنہوں نے قرآن نہیں شائع کیا۔ لوگ مانتے یا نہ مانتے وہ چھاپ دیتے اس کو، پھر کیا دیتے ہیں نہیں وہ قرآن یہی تھا، ترتیب نزول کے مطابق تھا کہ یہ پہلے اتری ہے، یہ بعد میں، تاریخ کے لحاظ سے نا اس طرح مرتب عبارت اتنی تھی، مگر یہ بھی بات غلط، کوئی ایسا قرآن نہیں تھا، یہی قرآن ہے۔ اور جو سنی کہے شیعہ کہے اس کے منہ پر تھوک، سنی بھی کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی، شیعوں کو نہ صرف بدنام کرو۔ رات ہی لوگ میرے گرد ہوئے تھے کہ وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی تھی ایسے۔ اب یہ ابن ماجہ میں جو 6ویں کتاب ہے ہماری سنیوں کی، اس میں کہ 2 آیتیں تھی قرآن میں، آیت الرجم کہ شادی شدہ کو سنسار کرو اگر وہ زنا کرے، اب موجودہ قرآن میں نہیں۔ اور اسی طرح تھی کہ زیادہ عمر کا آدمی بھی اگر دودھ پی لے، 2 سال کا تو آتا نا، بڑا آدمی بھی کسی عورت کا دودھ پی لے، اس نے نچوڑ کر دے دیا تو پی لیا تو وہ بھی بیٹا بن جاتا۔ اصل مسئلہ تو 2 سال تک کی ہے، مگر رضائے کبیر کا کہتے ہیں یہ 2 آیتیں اتری تھیں، لکھی ہوئی حضور کی چارپائی کے نیچے تھیں، ہم آپ کے کفن دفن میں لگ گئے، گھر کی پالتو بکری آئی کھا گئی۔ اب شیعوں کو کیا کہہ سنیوں ان باتوں کو مانیں، ہم قرآن شریف کو مشکوک کریں؟ پھٹکار ہے ان لوگوں کے منہ پر جو قرآن میں شک ڈال۔ 1000 آدمی بکے کہ قرآن میں یہ تھا یہ تھا، یہ کیا اس کی بات کو کہنا، وہ اپنے گھر کی اندر کی باتیں بیٹھا کر رہا۔ 1400 سال سے مشرق سے مغرب تک سب مسلمانوں کے پاس یہی قرآن، ہر مسجد میں ہے، ہر تفسیر میں ہے، شیعوں نے بھی اسی کی تفسیریں لکھی تھی۔ باتیں کرنے کا کیا کہ ہوتا تھا کچھ اور، کہیں نہیں کوئی قرآن، یہی قرآن بالکل بسم اللہ سے شروع ہو گیا۔ اب میں نے جب حدیث سنائی نا، بڑے پھر لوگ پریشان کہ یہ مسلم کہتے ہو تم، اس مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری جب گورنر تھے بصرہ کے، 300 قاری اکٹھا کیا انہوں نے قرآن کا، اور کہا کہ قاریوں قرآن پڑھتے رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں۔ ہم 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے جن میں سے ایک سورت توبہ کے برابر لمبی تھی، اتنی لمبی بھول گئے، اس میں سے صرف یہ آیتیں یاد ہیں، اور ایک سورت جو تھی وہ سورت سبح للہ یسبح الجن ان کے برابر تھی، اس میں سے بھی صرف 2 آیتیں یاد رہیں گی، باقی گم ہو گئی۔ اگر وہ آیتیں نہ بیان کرتے، ہم پر احسان کرتے، تو ہم کہتے چلو ابو موسیٰ کو یاد نہیں، باقی لوگوں کو یاد ہوں۔ غضب کیا کہ انہوں نے آیتیں بتا دی کہ یہ آیتیں صرف رہ گئیں، وہ آیتیں نہیں اس قرآن میں۔ اس لیے شیعوں کو کیا روتے، سنیوں کے پاس کیا، یہ سب گروہ قرآن کے دشمن ہیں، بالکل صاف بات ہے، انہوں نے قرآن کو بیوقار کر دیا، کافروں کو موقع مل گیا کہ قرآن مجید میں تبدیلی ہوگی، سب روایتوں کو آگ لگا دو، بالکل پھینک دو ان کو، کوئی بھی لکھے۔ یہ حجروں میں بیٹھے میں نے قرآن سے سنا، اس کو مانے، مشرق سے مغرب سب مسلمان لیا ہے، جیسے کوئی آدمی ہمالیات سے ٹکر رہے نا پہاڑ سے، سر پھوڑے گا اپنا۔ اتنی بڑی متواتر بات جو ساری امت لیے آتی، پھر کہ اتنے قرآن ایک ہی۔ تو یہ روایتیں بنانے والے جو نا، میں نے کوئی اعتبار نہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ سکہ معتبر ہے، اللہ جانتا ہے ان میں سے کتنے کافر سے اندر سے عالم بنے ہوئے تھے، واز کرتے تھے، ایسے ایسے عالموں کا ذکر آتا، خدا پناہ دے جو رات کو تہجد میں روتے تھے اور آنسو گرتے تھے مسلح پر، صبح بیٹھ کر جھوٹی حدیثیں سناتے تھے، کوئی حدیث نہیں سے ان کے پاس گھٹتے تھے، وہ تو بہت پکڑے گئے، باقی کئی چھپے بھی رہ گئے۔ اس لیے پرویزی بھی بے ایمان ہے جو کہتے ہیں ساری حدیث کو دریا برد کرو، پھر حضور کا کیا ہمارے پاس رہ جائے گا۔ اور یہ بھی جو کہتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ فلاں راوی کہتا، یہ بھی دین کے دشمن، ایسی باتیں چھوڑ دو۔ قرآن کو جو چیز نقصان پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ پر دبا ہے، رسول اللہ پر داغا ہے، سب بکواس، ہم نے ان باتوں کو مان رہے، طے شدہ باتیں۔ متواتر کا مقابلہ ایسی خبریں جو ہے نا ایک آدھ آدمی کی یہ نہیں کر سکتی، ایک مشرق مغرب میں چلی آ رہی بات۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ حضرت اب عمر رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگا دیا بخاری شریف میں دوسرے کہ انہوں نے کہا قرآن کی ہے قید، اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ عمر نے زیادتی کر دی قرآن میں، تو میں نے یہ لکھ دینی تھی کہ شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو سنسار کرو، بھئی آیت قرآن کی لکھ دو، لوگوں نے کیوں کہنا، اور اگر نہیں تو آپ نے خواہ لکھ نہیں۔ کیسی باتیں گھڑی ہیں بے تکی کہ عمر جیسا آدمی کہتا کہ ڈر نہ ہوتا تو میں یہ لکھ دیتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو کیا ڈر تھا؟ کچھ نہیں،
یہ سب راویوں کی من گھڑت مجھ پر 28 کی بجائے 200 مولوی فتویٰ لگائے نا، قرآن کو جو شاید بدنام کرے، اللہ کو کرے، رسول، بالکل بکواس، ہم نہیں اس کو مانے۔